اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 97 پڑھیں گے۔ کل کہہ دے، من جو کانا ہے، کہہ دے اے پیغمبر جو کوئی ہے، عدوً دشمن، لجبریلا واسطے جبریل کا، فَإِنَّهُ پس تحقیق اس نے، نزلہ اتارا ہے اس کو، علی قلبک اوپر تیرے دل کے، پس تحقیق اس نے اتارا ہے اس کو علی قلبک اوپر تیرے دل کے، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ، بھی ساتھ اذن حکم اللہ کے، مصدقاً سچا کرنے والا، لما واسطے اس چیز کے، بین یدیہ جو اس کے آگے ہے، اس سے پہلے اترنے والی آسمانی کتابوں کو سچا کہنے والا، تصدیق کرنے والا، لما واسطے اس چیز کے، بین یدیہ جو اس کے آگے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشریٰ اور خوشخبری ہے، للمومنین ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کے ایک اور باطل خیال کی تردید کر رہے ہیں۔ فرمایا، کہہ دیجئے کہ جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے تو اس نے یعنی جبریل نے یہ قرآن آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ یہود کا اعتراض کہ جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ جبریل میرے پاس وحی لے کر آتے ہیں، یہود کہنے لگے کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے اور ہم جبریل کے دشمن ہیں، ہمیں جبریل پسند نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی پچھلی کئی قوموں پر عذاب آیا تھا اور وہ عذاب جبریل لائے تھے۔ پھر یہ کہ آپ پر جو کلام اتر رہا تھا اس میں ان کی تاریخ اور حقیقت کھول کھول کر بیان کی جا رہی تھی، جس پر ان کو شرمندگی ہوتی تھی۔ کہتے تھے کہ جبریل ایسی آیتیں لاتے ہیں، اس وجہ سے بھی ان کو دشمنی تھی۔ پھر جبریل سے ان کو عداوت اس وجہ سے بھی تھی کہ جبریل عربوں میں کیوں وحی لے کر آئے، عربوں کو تو یہ امی سمجھتے تھے، لہٰذا یہ کہتے تھے کہ ہم کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو جبریل لائے، ہم قرآن نہیں سننا چاہتے کیونکہ وہ جبریل لائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی جبریل کا دشمن ہے اس میں جبریل کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس نے تو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر وحی اتاری ہے۔ جبریل نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، جبریل اپنی مرضی سے تمہاری بعض قوموں پر عذاب نہیں لائے، جبریل اپنی مرضی سے تمہاری تاریخ نہیں کھو رہے، جبریل علیہ السلام اپنی مرضی سے یہ قرآن نہیں لے کر آ رہے بلکہ اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اترا ہے اور اس کے برحق ہونے کا ثبوت ہے کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے۔ جبریل علیہ السلام کا ایک بہت اہم مقام ہے، وہ اللہ کے اطاعت گزار فرشتے ہیں، اور ان کا یہ بڑا مقام کس لیے؟ کیونکہ وہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ان کو سچا کہتا ہے۔ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے، قرآن خوشی کا ذریعہ بھی ہے، اس کے پڑھنے سے دل میں خوشی آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے۔ قرآن پڑھ کر اور سن کر جس کو خوشی محسوس ہو، اطمینان ہو، تو یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن سے بے رغبتی، دوری، گھبراہٹ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ قرآن سن کر گھبراہٹ ہو، قرآن سن کر خوشی نہ ہو تو یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے قرآن ہدایت اور خوشخبری ہے۔